أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام ناظرین کرام، حضرت آدم اور ابلیس کی کشمکش اور ان دا آپس کے درمیان مباحثہ، ان دی آپس کے درمیان دشمنی دا تذکرہ اور انسان دی تخلیق دا بنیادی فلسفہ اللہ نے اس رکوع دے اندر بیان کیتا، اور اس وچ آدم دے نال ابلیس دی دشمنی دا آغاز، اس دا ابتدائیہ اور اس دشمنی دا طرز طریقہ، اس دے اظہار دا طریقہ بیان کیتا کہ شیطان دی دشمنی دشمن دے انداز وچ نہیں ہوندی بلکہ دوست بن کے دشمنی دا اظہار کر دے، اور اس اپنی دوستی دے یقین واسطے بڑیاں قسماں چانیاں پینیاں. ابلیس کا طریقہ واردات یہ دسیا کہ آدم علیہ السلام کو جنتاں وچ آ کے بڑیاں قسماں چاہ کے اپنے آپ کو آکھیا وقاسمہما انی لکما، میں تسا خدا دی قسمیں میں تساں دا خیر خواہ ناصح، میں تس دا بڑا خیر خواہ، میں تس دا ہمدرد ہاں، میں تس دا دشمن نہیں ہاں. اسی قسمہ دے تے یقین کر کے آدم علیہ السلام سن جنت کے اندر جڑا اللہ نے پھل کھانے کو منع کیتا سی وہ کھا گیا. نتیجہ یہ ہویا کہ ان کا لباس اتر گیا، انہوں کو رفع حاجت کی ضرورت ہوئی، جنتاں وچ اس دا کوئی مقام نہیں ہے. انہوں کو اپنی غلطی دا جس لئے احساس ہویا، اللہ تعالیٰ سے آکھیا کہ آدم میں نہ آکھیا سا کہ تساں واسطے شیطان دشمن ہے تے دکھنا کہ شیطان دی بہکاوے وچ نہ جڑو، شیطان کو اپنا دشمن سمجھو. آدم علیہ السلام سن فوراً فتلقا آدم من ربہ کلمات، سکھ کے دے آدم علیہ السلام سن اپنے رب کولوں چند کلمے، وہ کلمے قرآن مجید نے بیان کیتے ہیں. وہ دعا جڑی آدم علیہ السلام دی قرآن مجید نے دسی ہے، انہیں کہنا لفظاں نال توبہ کی تھی، وہ لفظ بیان کیتے ہیں. ربنا، اے ساڈے رب، اے ساڈے پالنہار، اے ساڈے پروردگار، ظلمنا انفسنا، اساں اپنیاں جاناں تے ظلم کر چھڑیا، اپنیاں جاناں تے ظلم کیتے، اپنا نقصان کیتے. فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، جے کدے تو اساں کو اے غلطی بخشے نہ، معاف نہ کرسیں، وَتَرْحَمْنَا، اساں تے مہربانی نہ کرسیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسیں بہت ہی نقصان اٹھانے والے ہو ساں. اللہ انہاں دی غلطی قبول کیتی، انہاں دی توبہ قبول کیتی، انہاں دی غلطی کو معاف کیتا. فرمایا فتاب علیہ، اللہ سے ان دی توبہ قبول کر چھڑی. اور توبہ قبول کرنے دا نتیجہ دو چیزاں سامنے آنیاں سن. ایک تے جنتاں وچوں انہاں کو کڈے گیا سی تے پھر دوبارہ چاہیے سی کہ دوبارہ جنتاں وچ رہن. فرمایا اے گل نہیں، اس واسطے کہ تساں دی پیدائش، تساں دی تخلیق، تساں کو رہنا زمین تے ہی آسا. جنت پہ کچھ عرصے واسطے تساں کو ٹھہرایا گیا سا، تساں دا امتحان لینا آسا، اور تساں دی کمزوری ظاہر کرنی آسی کہ کہڑا پاسا تساں دا ایسا کمزور ہے کہ جڑا شیطان دی بہکاوی وچ آنے دا امکان ہے، اور شیطان دی دشمنی دا اظہار ہو جائے، پتہ لگ جائے تساں کو کہ شیطان دشمن ہے، اور قیامت تک شیطان دی دشمنی دی ایک مثال سامنے آ جائے. آدمی آتا ہے نا فلانا آدمی بڑا دشمن ہے، آدمی جرا کوئی ثبوت ہے تیرے کول، اس دا کوئی دشمنی دا کوئی
ثبوت کوئی واقعہ ایسا ہے کہ جس پہ تو دشمنی اس کی ثابت کر سکے؟ اللہ نے شیطان دی دشمنی ثابت کرنے واسطے اے آدم علیہ السلام دے جنت پہ ٹھہرانا تو بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اللہ فرمایا انہو هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا تے بڑا مہربان ہے۔ کتنا ہی گناہ انسان کو ہو جلے، کتنی غلطی انسان کو ہو جلے، جڑے ویلے آدمی صدق کے دل نال اللہ کو معافی منگ دے، اللہ اپنے بندیاں دی غلطی معاف کر دے۔ دوسرا نتیجہ جڑا حکم زمین تے اترنے دا آیا، فرمایا اے حکم بدستور قائم رہسی، غلطی دے تستی معاف، اور اس معافی دے نتیجے بچ خلافت تا تاج آدم دے سر تے رکھیا، اور فرمایا کہ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہن تسی اترو زمین تے جلو، سارے دے سارے، شیطان بھی، حضرت آدم بھی، حوا بھی، سارے زمین تے آؤ جلو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جڑے ویلے آوے تساں کول مڑی طرفوں ہدایت۔ اے زمین دے اتے آنے دی آغاز بچ اللہ نے آدم کو دس چھڑیا صاف طور دے کہ اے آدم ہن تساں زمین تے رہنے، تستی زندگی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، تساں سنو ہن زمین تے ٹھکانہ پکڑنے، زمین تے تستی بود باش ہو سی، زمین تے رہسو، تسی محنت کرسو، مشقت کرسو، لہٰذا تو ساری رہنمائی واسطے، اللہ تعالیٰ دے احکامات دسنے واسطے، اللہ دی مرضی دی زندگی بسر کرنے دا طریقہ دسنے واسطے خدا رہنمائی کرسی۔ تے اما یاتینکم منی ہدن، جڑے ویلے بھی مڑی طرفوں تساں کول کوئی ہدایت نامہ آوے، کوئی پیغام آوے، کوئی فرشتہ آوے ہدایت تا پیغام لے کے، رسول بھیجا میں، فمن تبع ہدایا، جس سن بھی پیروی کی تھی مڑی ہدایت تھی، مڑے پیغام دی، مڑیاں گلاں دی، مڑیاں حکماں دی پیروی کی تھی، مڑیاں حکماں دے مطابق زندگی بسر کی تھی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہاں تے نہ کوئی خوف ہو سی تے نہ وہ پریشان ہو سن۔ خوف تے حزن یہ دو لفظ ہیں عربی زبان دے۔ خوف ہوندا ہے انسان کو مستقبل دا، آئندہ آنے والے وقت دا، اور حزن اور غم جڑا ہے یہ انسان کو ہوندا ہے ماضی تے، پچھتاوا، گئے دے غلط ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے دا کوئی آدمی بیمار ہے، اس کے مرنے دا اس کو خوف دے رہے کہ موت نہ آ جلے، کوئی حادثہ نہ پیش ہو جلے، آئندہ مستقبل دا آنے والے وقت کے اندر کسی خطرے کو محسوس کر کے انسان کو جڑا ڈر دلے بچ پیدا ہوتا ہے اس کو خوف آختے ہیں۔ تے ماضی دا جڑا گیا دا جڑا مثلا ایک آدمی بیمار ہے، اس کا والد مر گیا یا پتر مر گیا، پے مر گیا، کوئی آدمی مر گیا، اس مرنے کو بعد اس کو جڑا اس کا صدمہ ہوتا ہے اس کو حزن آختے ہیں، غم۔ اے دنیا دے اندر ایک نظام اللہ نے جڑا رکھے ہے، دنیا دے اندر کوئی آدمی غم اور خوف تو خالی نہیں ہے، پاویں بادشاہ ہے، پاویں وزیر ہے، پاویں مالدار ہے، پاویں غریب ہے، دنیا خوف اور غم دا مجموع ہے۔ دنی دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، اس دنیا کے اندر کوئی آدمی غم تو خالی نہیں ہے، غم بغیر کوئی آدمی نہیں ہے۔ بیماری دا غم ہے، موتو دا غم ہے، کوئی اور خطرہ ہے، نقصان دا غم ہے، اور بے شمار قسم دیا پریشانیاں، لا تعداد قسم دے غم انسان کو دنیا پہ لاحق ہونے نے، اور خوف بھی رہنے نے۔ جنت کی جڑی زندگی ہے اس بچ نہ خوف ہو سی تے نہ غم ہو سی۔ جنت کے اندر انسان کو نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، نہ کوئی خطرہ، نہ ماضی دا پچھتاوا۔ جنت کی زندگی بچ قرآن مجید بچ یہ لفظ آپ شروع اس مقام تے آیا ہے، دنیا دے اندر جڑے لوگ ایمان لا کے نیک عمل کرسن تے وہ جنتاں میں رہ سن، اور جنتی زندگی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہوں کو جنتاں دے اندر کوئی خوف اس لاحق ہو سی، نہ انہوں کو کوئی غم لاحق ہو سی۔ غم انہوں کو کوئی پچھتاوا نہ ہو سی کہ اساں دنیا دے اندر کوئی ایسا کام کیتا جس طرح اساں کو غلط خمیازہ بھگتنا پہ، ایسا کام نہیں کیتا۔ انہوں دی جنتی زندگی بچ نہ انہوں کو کسی قسم دا خوف تے نہ غم ہو سی۔ دنیا دے اندر بھی مومن جس وقت اللہ دی ہدایت کی پیروی کر دے، اللہ دے حکمہ دے مطابق چل دے، تے اس کو اس کا بھروسہ اللہ تے ہوندا ہے۔ وہ آتا ہے جو کچھ کل من عند اللہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی،
نفع تے نقصان اللہ دی طرفوں ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آندی مگر اللہ دے حکم نال. لہٰذا مسلمان کو دنیا میں جڑی تکلیف آندی ہے اس کے اندر صبر کر دے، پریشانگی آندی ہے، دکھ آندا ہے، مصیبت پہنچتی ہے، اس پہ تو صبر دا اظہار کر دے، اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا کر دینے. اس واسطے فرمایا کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اساں آکھیا اترو تسی اس جنتاں وچوں سارے جلو زمین تے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جڑے ویلے بھی آوے تساں کول مڑی ہدایت. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس سن بھی مڑی ہدایت کی پیروی کی تھی. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہاں کو ایسی زندگی ملتی جس زندگی میں انہاں کو نہ کوئی خوف ہو سی نہ وہ پریشان ہو سن. کو دعا ہے اللہ سب کو اپنی ہدایت نامے عمل دی توفیق دے وے، اس کو سمجھنے دی توفیق دے وے اور اللہ سب کو اس عمل دی توفیق دے وے اور شیطان یا چالاں کو بچنے میں ساری مدد فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.